شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے. زوردار تالیوں سے آپ استقبال کریں. بہت شکریہ جناب فرید احساس صاحب. یہ بڑے پرانے دوست ہیں اور بڑے عمدہ ناظم ہیں، تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور تعارف بہرحال کرنے میں تھوڑا سا مبالغہ بھی کرتے ہیں مجھ جیسے لوگوں کا. لیکن میں جناب صدر کی اجازت سے پہلے تو شعر سنانے سے پہلے یہ میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ عنوان ہے اس پروگرام کا، جس میں لکھا ہے ایک شام استاد شاگرد کے نام. شبینہ سرتاج صاحبہ، میں نے عرض کیا تھا یہ انڈین پوئٹ کلب کا مشاعرہ دوسرے طریقے کا مشاعرہ. براہ کرم پلیز تشریف رکھیں. میں بہت تھوڑے سے وقت میں اپنی بات کہہ لوں گا، لیکن اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی شام ہے یہ اس لیے بہت اہم ہے اور بہت احسن ہے کہ یہاں ایک استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شاگرد ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سے زیادہ شاگرد یہاں موجود ہیں. اور آپ نے سنا بھاردواج صاحب کو، بہترین شاعری. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ استاد کی تربیت کا کیا اثر ہے. اور یہ بڑی بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ دعوے اردو کی محبت کے یوں تو بہت کرتے ہیں، بڑا شور بھی مچایا جاتا ہے، لیکن بڑی خاموشی سے اگر کوئی شخص اردو ادب کی، اردو شاعری کی بے لوث خدمت انتہائی خاموشی سے کر رہا ہے تو وہ شخص طالب رامپور ہے. یعنی میں تو ذاتی طور پہ مشاہدہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس طرح سے یہ لوگوں کو شاعری سے جوڑتے ہیں اور پھر وہ سنورتے ہیں. میں نے حشمت صاحب کو پہلے بھی سنا ہے اور آج بھی یہاں سپنا احساس صاحبہ بیٹھی ہیں، آپ نے ان کی شاعری سنی، تو میں اس کے لیے آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں. اور اب میں کچھ شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں. بھائی نے تو بہت کچھ کہہ دیا، لیکن میں اپنے تعارف کے لیے ایک شعر ہمیشہ پیش کرتا ہوں، وہاں سے شروع کرتا ہوں بات اپنی. جناب افضل منگلوری صاحب، کل ہم دونوں بریلی میں ایک مشاعرے میں موجود تھے، ہم لوگ ساتھ ہی آئے ہیں وہاں سے، اس لیے یہاں آنے میں تاخیر بھی ہوئی، اس کے لیے معذرت. میں اپنا شعر پیش کرتا ہوں تعارفاً کہ اس زمیں کے دامن میں رنگ مختلف سے ہیں. اس زمیں کے دامن میں رنگ مختلف سے ہیں اور ٹیڑھے میڑھے حرفوں میں ایک ہم الف سے ہیں. بڑی نواز، بڑا سادہ سا میرا یہ تعارف ہے. اس زمیں کے دامن میں رنگ مختلف سے ہیں اور ٹیڑھے میڑھے حرفوں میں ایک ہم الف سے ہیں. میں کچھ اور سنانا چاہ رہا تھا، لیکن بھائی سمر نے جو قوافی استعمال کیے، سفارش اور یہ سارے، تو مجھے غزل میں نے نکال لی ہے، وہ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک ترنم سے غزل پھر اجازت چاہوں گا. یوں عرض کیا ہے، اس کا مطلع اصل میں پہلے کچھ اور تھا لیکن تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ بدلا گیا، تو مطلع پہ بہت دھیان نہ دیں، بعد کے شعر سن لیں. عرض یوں کیا ہے کہ مجھ پر جو نفرتوں کی یہ بارش بھی خوب ہے، مجھ پر جو نفرتوں کی یہ بارش بھی خوب ہے، تجھ سے ہی رحمتوں کی گزارش بھی خوب ہے. تجھ سے ہی رحمتوں کی گزارش بھی خوب ہے اور پیروں تلے وہ پھول کے بستر لگے ہوئے. پیروں تلے وہ پھول کے بستر لگے ہوئے اور سر پہ پتھروں کی یہ بارش بھی خوب ہے. اور سر پہ پتھروں کی یہ بارش بھی خوب ہے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ دشمن ہے میری جاں کا بلا کا عدو ہے وہ. دشمن ہے میری جاں کا بلا کا عدو ہے وہ اور میرے حق میں اس کی سفارش بھی خوب ہے. اور میرے حق میں اس کی سفارش بھی خوب ہے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں فرید بھائی، دیکھیں کہ یا اس کا ہو رہوں یا کسی کا نہیں رہوں، یا اس کا ہو رہوں
یا کسی کا نہیں رہوں اس بد لحاظ کی یہ گزارش بھی خوب ہے. اس کا ہو رہا ہوں یا کسی کا نہیں رہوں اس بد لحاظ کی یہ گزارش بھی خوب ہے. اور یہ مقطع ملاحظہ فرما لیں، لنترانی ہے تھوڑی سی، سن لیجئے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں تازہ کلام کا. لوگ انتظار کرتے ہیں تازہ کلام کا، اور ناصر تیرے قلم کی نگارش بھی خوب ہے. ناصر تیرے قلم کی نگارش بھی خوب ہے. اور اجازت دیں تو ایک غزل ترنم سے چھوٹی سی سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ عرض کیا ہے کہ عشق جس کو جناب ہوتا ہے، عشق جس کو جناب ہوتا ہے، عشق جس کو جناب ہوتا ہے، اس کا خانہ خراب ہو. بڑی نوازش، بڑی عشق جس کو جناب ہوتا ہے، اور یہ میں نے اپنے لیے کہا ہے، اس کا خانہ خراب ہوتا ہے. جناب صدر یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. عقل پر 100 نقاب پڑتے ہیں، عقل پر 100 نقاب پڑتے ہیں، اور حسن جب بے نقاب ہو. بہت شکریہ، بڑی بہت نوازش، بڑی نوازش. عقل پر 100 نقاب پڑتے ہیں، اور عشق حسن جب بے نقاب ہوتا ہے. اور میں بات جو پہلے کہنے چاہ رہا تھا وہ اب کہہ دیتا ہوں، اور آپ سے مخاطب بھی ہوں کہ مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ عموماً مشاعروں میں ہماری خواتین کا حصہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہے یہ دیکھ کے کہ یہ تقریباً برابر کا حصہ ہے آج. اور یہ بہت بڑی بات، یہ اردو شاعری کے لیے، ادب کے لیے ایک بہت ہی احسن بات ہے. یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب شعر سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس میں خواتین کی تعداد بھی بہت معقول ہے. یہ اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارک. آپ کی بات کی تائید میں بتاتا ہوں جی کہ مہک تاجن کی جو اداریہ لکھتا ہوں جی شروع ہوتا بہنوں اور بھائیوں. یہ کمال ہے. تو مجھے یہ اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ بات بہت خوش آئند لگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. میں اپنا شعر اگلا پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. حسن جب بے نقاب ہوتا ہے، اس سے ملنا بھی ایک قیامت ہے. اس سے ملنا بھی ایک قیامت ہے. حشر کا سا حساب ہوتا ہے. بڑی نوازش. اس سے ملنا بھی ایک قیامت ہے، اور حشر کا سا حساب ہوتا ہے. اور گفتگو جاہلوں سے کرنا بھی، گفتگو جاہلوں سے کرنا بھی
اور بس خدا کا عذاب ہوتا ہے. بڑی نوازش. گفتگو جاہلوں سے کرنا بھی بس خدا کا عذاب ہوتا ہے. اور جس نے عزت سڑک پہ جا پھینکی، جس نے عزت سڑک پہ جا پھینکی، پھر وہ عزت مآب ہوتا. بڑی نوازش. بڑا کرم، بڑا کرم. جس نے عزت سڑک پہ جا پھینکی، پھر وہ عزت مآب ہوتا ہے. پھر وہ عزت مآب ہوتا ہے. اور ہم نے ناکام ہوتے دیکھے ہیں. طالب بھائی، ہم نے ناکام ہوتے دیکھے ہیں. اور خود کا جب احتساب ہوتا ہے. بہت شکریہ. خود کا جب احتساب ہوتا ہے. میں کچھ شعر اس میں سے کم کر کے مقطع پہ آ رہا ہوں، اور مقطع کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان پہ نظر رکھیے، میرا شعر سنیے، مزہ آئے گا. مسکراتا ہے ایک بزرگ عزیز، مسکراتا ہے ایک بزرگ عزیز. اور ذکر عہد شباب ہوتا ہے. ذکر مسکراتا ہے ایک بزرگ عزیز، اور ذکر عہد شباب ہوتا ہے. عشق جس کو جناب ہوتا ہے، اس کا خانہ خراب. بہت شکریہ، بڑی عنایت.